تم سے صادر ہو رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ بس تم وہی ہو، کیونکہ وہ سب من جانب اللہ ہے. ماں باپ ہیں، اگر ماں باپ کی خدمت کر رہے ہو تم کل کے سردار ہو، تم سے اللہ راضی ہے، یہ سب اس کی نشانی ہے. لیکن تم نے ماں باپ کو گھاس نہیں ڈالی. نہ صرف گھاس نہیں ڈالی، آج کل کے دور میں تو ہم ماں باپ ہی کو ذلیل کر رہے ہیں. یہ جتنا ہم ڈیگریڈ ماں باپ کو کرتے ہیں، علمان الفیس کسی کو نہیں کرتے. دلیل ہے جتنا وقت ہم دوستوں میں لگاتے ہیں کیا ہم اپنے ماں باپ پہ لگاتے ہیں؟ نہیں صاحب. کیا جتنا ہم خرچہ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہیں کیا وہ خرچہ ہم اپنے ماں باپ پہ کرتے ہیں؟ نہیں صاحب. کوئی بھی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی. جو بچا کچا ہوا وہ دے دیا. کیوں ہے تم بھی بچے کچے کے لائق ہو. یہ تم سے اللہ تعالیٰ جو کروا رہا ہے وہی تم ہو. جو تم آج بو رہے ہو کل یہ تم نے کاٹنا ہے. بویا ہی تم نے جنگلی ہے تو کاٹو گے کیا آم؟ یہ بیوقوفوں کی جنت میں ہے. تو یہ جو میں عرض کر رہا ہوں، یہاں جو ہم بیٹھتے ہیں یہاں امتحان لینے والا ہوتا ہے. اللہ خود جلیس ہوتا ہے اور اللہ سب کو جانتا ہے یہ بندہ کیوں آیا. یا اللہ یہ اپنی اصلاح کے لیے آیا ہے. ہاں بھائی ہاں، اصلاح کے لیے آیا ہے. اب اللہ کون اصلاح کرے گا؟ کیا میں اصلاح کروں گا؟ کیا میرے پاس طاقت ہے؟ تو یہی تو عرض کر رہا ہوں. یہ باتیں تو حماقت کی ہیں کہ حضرت اصلاح کریں گے، فلاں بھائی اصلاح تو اللہ ہی نے کرنا ہے. لیکن یہ ذریعہ ہے. بچہ تو اللہ ہی نے دینا ہے لیکن ماں ایک ذریعہ ہے. رزق تو اللہ ہی نے دینا ہے لیکن باپ ایک ذریعہ ہے. لیکن وہ ذریعہ دے کر بنا کیا رہا ہے؟ اس کو اللہ کی رضا سے ماں باپ کی رضا کو جوڑ رہا ہے. جس کے ماں باپ راضی ہوں تو سمجھو اللہ تم سے راضی. اور جتنے ماں باپ سے تم سے خوش ہیں اللہ ہی اتنا خوش ہے. کس درجے کے اوپر؟ اسی عمل کے اوپر تو دے رہا ہے کہ وہ خود بھوکا رہے گا، اپنی اولاد کو بھوکا نہیں رکھے گا. ماں جو ہے وہ خود گیلے پہ سو جائے گی، اپنی اولاد کو سوکھے ہوئے سوئے گی. وہ خود رات بھر چکر کاٹے گی. ماں باپ دیکھو تو رات کو دونوں بیچارے چکر پہ چکر لگا رہے ہیں ایک بچے کی خاطر. بچہ رو رہا ہے، کبھی ماں لیتی ہے اپنے گود میں، اس کو ٹہلا رہی ہے. وہ تھک گئی تو باپ دیکھتا ہے کہ بھائی چلو بھائی میں مجھے دے دو. وہ اس کو ٹہلا رہا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ وہ اپنی نیند کی قربانی، اپنی ساری چیزوں کی قربانی دے رہا ہے. اس قربانی کے بنیاد پہ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو تمہیں ہم نے ماں باپ دیے، تمہیں تو نہیں پتا، ہمیں پتا ہے، کیونکہ ہر ماں باپ ایسے ہی ہوتے ہیں. اب ان کی رضا میری رضا ہے. کتنا بڑا انعام ہے. اس کے پیر کے نیچے قدموں میں ہم نے جنت رکھ دی. بھائی یہ اس عمل سے ہوگا نا. لیکن عمل تو ہے ہمارے پیون والے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو ڈائریکٹر بن جائیں گے کسی بھی کمپنی کے. کیسی بے وقوفی بات. کیا ایک دن میں بن جاؤ گے؟ کوئی تم سے کہے صاحب میں ڈاکٹر ہوں. ارے کہاں ڈاکٹر ہے یار؟ ابھی تمہاری عمر 10 سال کی، ڈاکٹر کیسے بن گئے؟ صاحب ڈاکٹری پڑھوں گا نا. ارے پڑھو گے جب بنو گے، ابھی تو نہیں بنے. یہی تو ہمارا حال ہے. ہر آدمی سمجھ رہا ہے کہ میں تو اللہ والا ہوں. بھائی اللہ والا کیسے بن گئے؟ دلیل تو دو. ماں باپ تمہارے خوش نہیں، معاملات تمہارے اچھے نہیں، حالات تمہارے خراب. تو اللہ والے کی حالات دوسرے ہوتے ہیں. اس کی سوچ و فکر ایسی ہوتی ہے کہ اگر کوئی عمل مجھ سے چھوٹ گیا، یہ میری بدعمالی ہے، یا اللہ مجھے معاف فرما دیجئے. صرف اللہ والے کون؟ اللہ نے دکھا دیے نمونے صحابہ کی زندگی کہ ایک صرف کیا چھوٹ گئی؟ صرف تکبیر اولا چھوٹ گئی. علمان الحفیظ سارا دن رو رو کے گزار دیا. ارے کیا ہو گیا تھا؟ ایک تکبیر اولا تو چھوٹی، یا اللہ معاف فرما دیجیے. سارا دن رو کے گزارا اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں اتنے پریشانی میں ہوں، میں اتنی تکلیف میں ہوں، تم لوگ مجھے سہارا نہیں دے رہے، تم لوگ مجھے پوچھ نہیں رہے. کس بنیاد پر کہ اتنا بڑا غم ہے مجھے؟ لیکن ہمارا غم تو مال کا ہے، ہمارا غم تو اللہ معاف کرے دنیا کا ہے. یہ غم تو ہے ہی نہیں. جب یہ غم نہیں ہے تو مجھے بتاؤ کامیابی کدھر ہے؟ لیکن اس غم کو پیدا کرنے کے لیے یہ چیزیں اس راستے سے گزرنا پڑے گا، یہ تکلیف اٹھانی پڑے گی. بار بار سمجھا رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ جیسے بچہ یہاں سے جاتا ہے لندن پڑھنے کے لیے، امریکہ پڑھنے کے لیے، ماں باپ جب رخصت کر رہے ہوتے ہیں تو کہہ رہے ہیں بیٹا جانا پڑے گا، وہاں جا کے تمہیں برتن مانجنا پڑے گا، وہاں ہم نہیں ہوں گے. لیکن جب تم وہ سب کامیابی لے کر آؤ گے تو اس دنیا کے اندر تمہیں کوئی مقام ملے گا.